سوال یہ کہ کچھ علماء خصوصاً اہل تشیع علماء کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں صرف اس لیے سزا دی کسی وجہ سے گورنری سے واپس آ گئے. میں نے بھی اس کو ڈسکس کیا میرے بھائی. یہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے اور حضرت عمر کا یہ جو سٹانس ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ بہت زیادہ ریجڈ تھے اور بعض اوقات ریجڈنس میں آپ سے کوئی ایسے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ان سے ایکسیپٹ کر لیا تھا وہ والا فیصلہ کہ بھئی تم جب گورنر بنائے گئے تھے تو اس وقت یہ تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے کاروبار کیا ہے اور ظاہر ہے بھیڑ بکریاں تو یار وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو اتنی وہ کھادوں والا سسٹم بھی نہیں تھا, سارا دنیا کا ذریعہ معاش اسی سے بھی چلتا تھا مال ڈنگر کے اوپر, تو اللہ نے ان کو برکت دی. تو باقی حدیث بیان کرنے کے اوپر پابندی صرف حضرت ابو ہریرہ پہ نہیں تھی, باقیوں پہ بھی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ قرآن کے اوپر ایمفسائز کریں. تو ہم بھی زیادہ تر آپ دیکھیں میں نے کبھی درس حدیث نہیں دیا. دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں بیان کرتا ہوں اور میں درس حدیث کا قائل ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں درس قرآن ہوگا, اس کے ذیل میں حدیثیں بیان ہوں گی, کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے. بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے, ریفرنس کتاب ہے. آج ایک گورا مسلمان ہوگا ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے, بخاری تو نہیں پڑھنے کے لیے دیں گے. تو احادیث قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے آئی ہیں, نہ کہ یہ کہ احادیث کو آپ ٹیکسٹ کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں گے, ذیل میں پیش کریں گے. تو وہ ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا, یہ اس طرح نہیں تھا. یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو ہے حضرت ابو ہریرہ سے حوالے سے, آپ حضرت ابو ہریرہ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز آ جائیں گی. اس سے متعلق اور بھی کئی سوالات ہیں جو میں نے اس میں ایڈریس کیے ہیں. تو صحابہ کرام دیکھیں, حضرت عمر کا ایک بڑا ہارڈ سٹانس تھا احادیث کے معاملے میں. تو وہ ضروری نہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ حدیثیں مانتے نہیں تھے. یہ جو رزلٹ نکالا ہے نا وہ غلط ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے, امیر المومنین تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں سے گزرے, ان کو دیکھا یوں کر کے. انہوں نے کہا مجھے یوں نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں ان کو نعت یا اشعار سنایا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں میرے پاس. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے اشعار بھی سنا کرتے تھے, اور مسلم شریف میں 10 احادیث ہیں وہ نعت اشعار بھی آئے ہیں جو ہم نے اپنے شعیب بھائی سے پڑھوائی تھے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے اس کا, میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں, حضور نے تو ان کے لیے دعا بھی کی تھی, اے اللہ روح قدس کے ذریعے مدد فرما, جبرائیل کے ذریعے حسان کی, جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. تو وہاں حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ ابو ہریرہ میں نے تو تیرے بھی حدیث بیان کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو کدھر سے گواہی دے گا, یہ تو نہیں کہا. گواہی قبول کی, خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. اس واقعے سے اتنی باتیں پتہ چلتی. نمبر ایک, جو کہتے ہیں امام حنیفہ کو حدیث کیوں نہیں پتہ چلی, حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی نعت والی, تو حضرت عمر سے زیادہ مرتبہ ہے کسی امام کا. نمبر دو, بڑے سے بڑا امام بھی ہو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو دھونس لگا سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث یا قرآن کی آیت سے. اور دیکھیں وہ سیدھے ہو گئے نا, انہوں کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں سیدھے ہو گئے, انہوں نے کہا انجنا ویکھ میرے حال, حضور تو نہ سنتے تھے. یہ بھی رزلٹ اس سے نکلا. نمبر 3, حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو قبول کیا حضرت عمر نے, اٹ مینز وہ ان کو ثقہ اور صدوق سمجھتے تھے. حضرت عمر کا ایک سخت سٹانس تھا. ایک صحابی حضرت عمر کے دروازے پہ آئے, 3 دفعہ سلام کیا, آگے سے جواب نہیں آیا, تو وہ واپس چلے گئے. حالانکہ حضرت عمر نے ان کو کام سے بلایا ہوا تھا. یہ بخاری میں حدیث ہے, غالباً ابو موسیٰ اشعری تھے. پھر حضرت عمر نے پیچھے بندہ بھیجا, وہ آئے تو ان کا امیر المومنین میں نے 3 دفعہ تو السلام علیکم کہا تھا. تو حضور نے فرمایا بس 3 دفعہ ہی کہنا ہے, اجازت ملے تو اندر آ جانا ہے, کیونکہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردہ ہی ہوتا تھا. تو چونکہ جواب نہیں آیا تو حضرت عمر نے کہا میں تو پیچھے ہی کھڑا تھا, میں سن رہا تھا, میں نے تمہیں کام کے لیے بلایا تھا تو تمہیں اندر آ جانا چاہیے تھا. ان کا بھی حضور نے منع کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی حضرت عمر نے کہا گواہ لے کے آؤ. تو ایک اور دوسرے صحابی نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ نے یہ فرمایا. اب امیر المومنین انہیں یہ حدیث پتہ ہی نہیں تھی, اور یہ نہیں ہوا کہ جب حدیث کی تصدیق ہو گئی ہے تو حضرت عمر نے انکار کر دیا, ایسے بھی نہیں ہوا. تو احادیث کی تصدیق کرنا یہ کسی شخص کا احادیث سے نفرت کرنا نہیں ہے. ظاہر ہے بھی روایتیں گھڑی جاتی تھی. صحیح مسلم کے مقدمے میں عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے, حضرت علی کی شہادت کے بعد جب انہوں نے حضرت علی کے فیصلے نکلوا کے پڑھنے شروع کیے کچھ عرصے کے بعد,
تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ فیصلہ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا تھا، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اتنے بڑے علم کو ضائع کر دیا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے چیزیں خود سے اس میں داخل کر دی۔ یہ امام مسلم مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ہی ان کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے ان کے فیصلوں میں شامل کر دی۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علی نے بھی فیصلے کیے ہوتے وہ گمراہ ہو جاتا، یہ علی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو باب دشاہی کوئی نہیں، ایک کہنا جی کشف المحجوب شریف، حشد بہشت شریف، عوارف المعارف شریف، غنیت طالبین شریف، ملفوظات شریف، وہ اپنے کون رکھو خدا دا نہ آ جائے۔ یہ تو ابن عباس، پھر ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن عباس نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر یہ کتابیں ان بزرگوں نے لکھی تھی تو وہ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کیا کرے۔ ابن عباس و مولا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نے یہ فیصلے کیے تھے تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے، جیسے قرآن میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوں۔ بھئی لم یلد ولم یولد کے بعد اس آیت کی کیا ضرورت تھی قرآن میں؟ سمجھانے کے لیے کہ اگر میں عیسیٰ ابن مریم کو نہیں پوچھ رہا نا، اٹ مینز کہ وہ رب نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ منافقین اور کافر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اب اس کا کوئی مطلب نکالے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، چونکہ وہ گزار سکتا ہے، اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا؟ نہیں، اللہ نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے۔ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اونٹ اتنا بڑا اور سوئی کا ناکا اتنا، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے کوئی نہیں گزار سکتا ان کے کہنے کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، یہ تو قرآن کی مثالیں بھی ساری فارغ ہو جائیں گی جو یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ جس طرح وہ نہیں گزر سکتا نا، اس طرح کافر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، جس طرح یہ پاسبل نہیں یہ بھی نہیں۔ اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ قادیانی اگر مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا، اور میں نے ساتھ پھر ایکسپلین کیا کہ چونکہ وہ مجھے کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھیں گے لہٰذا میں بھی کبھی بھی انہیں مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ کیوں؟ وہ جس شخص کو نبی کلیم کیا میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس نبی کو دجال ماننے کے باوجود میں مسلمان ہوں، اٹ مینز کہ وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اور اگر وہ مجھے مسلمان مان لیتے ہیں اٹ مینز وہ خود اسے پھر دجال مان رہے ہیں۔ ہمیں کوئی آگے کہے نا کہ ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا بھی کوئی انکار کر دے اور کہ جی میں حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤں، ہم کہتے ہیں تم روزہ شریف میں رسول اللہ کے ساتھ بھی دفن ہو جاؤ اور سارے پیغمبروں کو مانو، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دو تم کفر کی موت مرے ہو۔ اور وہ انکار کرنے والا پیغمبر ہمارے پیغمبر نہ ہو، کوئی اور پیغمبر بھی ہو۔ کیوں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ انٹلیکچوئل جملہ تھا اور یہ دعوت کے لیے زبردست جملہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹرنز دا ٹیبل اوور۔ یہ کہتے ہیں نا جی ہماری تکفیر کرتے ہیں، پرسیکیوشن کے تو میں بھی خلاف ہوں، قادیانیوں کی پرسیکیوشن نہ کریں، انہیں دعوت و تبلیغ کریں تاکہ ان کی نسل اسلام میں واپس آ جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ تکفیر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکفیری ٹولہ ہی یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سوا ساروں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ تو آپ پھر کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم آپ کو کافر نہ کہیں؟ اور وہ کافر انہوں نے اس لیے ڈکلیئر کیا کہ وہ سمجھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ پیغمبر ہے۔ تو جب آپ اس کو پیغمبر کلیم کر رہے ہیں اور ہم نہیں مان رہے، اور آپ ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تو اٹ مینز کہ آپ جس شخص کو پیغمبر کلیم کیا میں پیغمبر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کا انکاری کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ یہ پوری باتیں کی انہوں نے، جناب بیچ میں سے جملہ اٹھایا، فتوے کتنے مولوی لکھ رہے ہیں جی فلاں نے فتویٰ دے، تو آڈے فتویٰ دی کیڑی اوقات ہے اللہ دے بندے ہو، تو آڈے بارے تے میرے امام احمد صاحب بریلوی اعلیٰ حضرت نے پہلی فتویٰ لکھ دیتا ہے، ہاں کہ تسی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لو تو ذبیحہ حرام اور مردار، اور تسی مرتد ہو، اہل حدیث دیوبندی اور رافضی اور قادیانیوں کو بھی ساتھ شامل۔ میرے امام نے فتویٰ دیا ہوا آپ پہ، تو
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ तो खुद निकले हुए हो। और बरेलवियों को कहा कि आपने, अब वैसे बरेलवियों ने अभी तक कोई फतवा नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो बरेलवियों को मैं कहता हूं कि अगर आपने मेरे बारे में कोई फतवा लिखना है तो लिखो। हमारे 25 उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद में आपको शैतानी लश्कर आज से 100 साल पहले डिक्लेयर कर दिया हुआ है। आप तो पहले इस्लाम से निकले हुए हैं, देख लें। सारे ही हमारे हैं, चाहे देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, हमारे हैं। जिस तरह वो जो नालायक बच्चे होते हैं ना, माँ बाप तो फिर भी उन पर तरस खाते हैं ना, तो ये सारे फिरकों वाले नालायक हमारे पैगंबर की नालायक रूहानी औलाद हैं। हम इनको ये नहीं कहते कि तुम औलाद नहीं हो उनकी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। हम अपने नबी के लायक रूहानी औलाद होते हुए इन नालायक औलाद को भी साथ लेके ही चलते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं करते। तो वो हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मैं जब आवाज देता हूँ वो कहते आ रहा हूँ मैं जब आवाज देता हूँ वो कहते आ रहा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ